کے ساری زندگی عیش کرو۔ پریٹی میڈم، کنڈ ولیزا رائس جیسا پارا ہے، کنڈ ولیزا رائس جیسا پارا ہے، جس کی جھوٹی بات بھی سچی لگتی ہے، کالج بدری کا خطرہ بھی اپنی تھا، لیکن مجھ کو میڈم اچھی لگتی ہے۔ پنجابی، جے ڈبے تے نال حسینہ لے کے ڈباں دے، ڈبدے ڈبدے سال مہینہ لے کے ڈباں دے، جیڑے چھپڑ دے وچ لایا ڈیرا ڈڈواں نے، ادھر بیٹھے، جیڑے چھپڑ دے وچ لایا ڈیرا ڈڈواں نے، اس وچ نرگس تے کترینا لے کے ڈباں دے۔ ایک مائی آئے، ویزا لگوا مائیا، انہوں سیریس نہیں لینا، پاکستان یورپ نالوں باہر اچھا جے، ویزا لگوا مائیا، سرگودے نے دل لگدا میں یورپ بلا مائیا۔ پراچا صاحب کی اجازت سے اور ڈاکٹر انعام اللہ جاوید صاحب کے حکم سے بہت سے قلمکار ہیں، یہ بھی قلمکار ہیں، آپ کو ان کے مبارک قلمکاروں کے حوالے سے ایک درمیانے ایک قلم کوئی پگلے آلوہ نہیں، جیڑا سٹ لوار دی سہ جاوے، ایدی نوک تی چپن ڈاڈیے، جنوں چبے چاگ وانگوں بہ جاوے، سچے قلم نو جے کوئی پچھ مارے، کالا چھٹا منہ تے پہ جاوے، پاویں کنہ ہی منہ زور ہوئے، منہ کڈن جوگا نہ رہ جاوے، کسے سچ لکھن والے نال کدی جرت تے کوئی کھہ جاوے، میں جان تلی تے رکھیے، جیڑا لے سکتا ہے وہ لے جاوے۔ یہ کہنا آپ کے کالج کو، آپ کے پرنسپل صاحب کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی مثبت قسم کی جو اور تعمیری قسم کی تقریب آپ نے منعقد کی، اور یہ سلسلہ اگر تمام کالجز میں ہو تو جو منفی قسم کے رجحانات طلباء میں پرورش پاتے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ارشد پراچا صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور ادب کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ادب کی پلیری لگاتے ہیں اور پھر وہ پودے کی شکل اختیار کر کے شجر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج میں لکھ کر لایا ہوں میں، اور اس میں سنجیدہ باتیں بھی ہیں، ہلکی پھلکی باتیں بھی ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو صبر سے سننا پڑے گا۔ ایک شخص کے ہاتھ ایک پرانا چراغ لگا، اس نے رگڑا تو ایک جن حسب معمول کہہ کے لگاتا ہوا برآمد ہوا اور کہا میرے آقا کیا حکم ہے۔ تاہم اس نے ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ وہ کوئی زیادہ کیپیسٹی والا جن نہیں ہے، چنانچہ وہ اس کی صرف ایک خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس پر صاحب چراغ نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایک ہی خواہش بیان کروں گا، چنانچہ تم یوں کرو کہ لاہور سے نیو یارک تک ایک فلائی اوور بنا دو۔ یہ سن کر جن بولا میرے آقا میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک کمزور سا جن ہوں، چنانچہ جو کام آپ بتا رہے ہیں وہ کام میری استعداد سے زیادہ ہے، لہذا آپ اس کی جگہ کوئی ایسی خواہش بیان کریں جو میں پوری کر سکوں۔ اس پر صاحب چراغ نے کہا کوئی بات نہیں، تم یوں کرو کہ اس کی بجائے صرف میرے ایک سوال کا جواب دو، اور سوال یہ ہے کہ عورت ذات کیا چیز ہے؟ جن نے ایک منٹ سوچا اور پھر کہا میرے آقا فلائی اوور یک طرفہ بنانا ہے یا دو طرفہ بنانا ہے؟ تو جس طرح اس جن کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل تھا، اسی طرح میرے لیے زبانی تقریر بھی بہت مشکل کام ہے۔
میں نے اس سلسلے میں دوستوں سے بھی مشورہ کیا، سب نے متفقہ طور پر ایک ہی بات کہی کہ احمقانہ سی احمقانہ بات بھی اگر پوری خود اعتمادی سے کی جائے تو سامعین پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، لہذا تم تقریر سے نہ جھجکو، چنانچہ اسٹیج پر آتے ہی بے دھڑک بولنا شروع کر دو۔ میں نے ایک دفعہ اس مشورے پر عمل بھی کیا، خدا کا شکر ہے کہ ان دنوں ٹماٹر مہنگے تھے، جس کی وجہ سے سامعین اپنے دلی جذبات کا اظہار نہ کر سکے۔ ایک اور موقع پر میرے ایک دوست نے، جو بلا کا مقرر ہے، مجھے مشورہ دیا کہ جب تم اسٹیج پر آؤ تو یہ سمجھو کہ تمہارے سامنے سامعین نہیں گوبھی کے پھول ہیں۔ میں نے اس دوست کے مشورے پر بھی عمل کیا، مگر تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ سامعین الٹا مجھے گوبھی کا پھول سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور دوست کا مشورہ یہ تھا کہ تقریر میں الفاظ نہیں بلکہ چیخنا چلانا تقریر کو مؤثر بناتا ہے، لہذا اپنی آواز کا والیوم جس قدر ممکن ہو اونچا رکھو، نیز تقریر کے دوران روسٹم پر 3-4 مکے بھی مارو، بلکہ ان لمحوں میں اگر تمہارے منہ سے جھاگ بھی نکلے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ تاہم میں نے اپنے اس دوست کے مشورے پر عمل نہیں کیا، کیونکہ میں نے ایک سیشن جج کو اس طرح تقریر کرتے دیکھا تھا اور ان لمحوں میں وہ سیشن جج نہیں السیشن جج لگ رہا تھا۔ میرا ایک اور دوست جو بہت باتونی ہے، بلکہ بقول شخص سے وہ گلہ نہ کھٹا ہی کھاتا ہے، کچھ مشورے اس نے بھی دیے۔ پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ موصوف نے آج تک شادی نہیں کی، اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ شادی کے بعد وہ کبھی کنوارا نہیں کہلا سکتا، جبکہ کنوارگی کی صورت میں وہ جب چاہے شادی شدہ کہلانے کی پوزیشن میں۔ میں نے اسے ایک بار شادی کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ شادی شدہ لوگوں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا ان کی عمر لمبی ہوتی نہیں، انہیں لگتی ہے۔ وہ شادی نہ کرنے کے جو فائدے بتاتا ہے ان پہ سر فہرست فائدہ یہ ہے کہ انسان چارپائی کے دونوں طرف اتر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے تقریر کے حوالے سے مجھے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ تقریر کرتے وقت آنکھیں بند کر لیا کرو۔ میں نے ایک دفعہ اس کے مشورے پر بھی عمل کر کے دیکھا، مگر اس دوران ایک دفعہ سامعین کا تاثر نوٹ کرنے کے لیے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سامعین نے انگلیاں ٹھونس کر اپنے کان بند کیے ہوئے تھے۔ دراصل تقریر کرنا کوئی آسان کام ہے بھی نہیں، مگر ہم میں سے کون ہے جسے اس کا شوق نہیں ہے، بلکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سامعین اس کے سامنے دم بخود بیٹھے ہیں۔ یہ غلط فہمی صرف مقرر حضرات کو نہیں، ہر شعبے کے ہر شخص کو ہے کہ وہ اپنے کام کا ماہر ہے اور کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ ایک چھوٹے نے ایک مکینک کے سامنے 6 مہینے کے لیے زانو تلمس طے کیا اور اس کے بعد وہ عین الیقین کی منزل کو پہنچ گیا کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا الگ ورکشاپ کھول لیا۔ 2-4 مہینے کے بعد اس کے استاد کو ادھر سے گزر ہوا تو اس نے چھوٹے سے پوچھا، سناؤ بھائی کام کیسا چل رہا ہے؟ چھوٹے نے جواب دیا، استاد جی آپ کی دعاؤں سے میں اپنے کام میں ماہر ہو چکا ہوں، اب میں پوری گاڑی کھول بھی لیتا ہوں اور پھر اسے بند بھی کر لیتا ہوں، البتہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ استاد نے پوچھا وہ کیا؟ چھوٹے نے کہا بس یہی کہ گاڑی جوڑنے کے بعد ہر بار مٹھی بھر نٹ بولٹ بچ جاتے ہیں۔ ہماری قومی تاریخ میں بھی اس قسم کے 4 چھوٹے گزرے۔ پہلا چھوٹا جنرل ایوب خان تھا، دوسرا جنرل ضیاء الحق، تیسرا جنرل یحییٰ خان اور چوتھا جنرل پرویز مشرف۔ یہ چاروں چھوٹے گاڑی کھولنے اور پھر اسے جوڑنے کے ماہر تھے، مگر اس عمل کے دوران مٹھی بھر نٹ بولٹ بچ جاتے تھے، جس کے نتیجے میں کبھی گاڑی کی بریکیں فیل ہوئی، کبھی اس کا ٹائی راڈ کھل گیا اور کبھی اس کا انجن جیم ہوا۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں ہر بار ہماری قومی گاڑی کسی بڑے حادثے کا شکار ہوئی۔ خیر یہ بات تو درمیان میں برسبیل تذکرہ آ گئی۔ میں تو آپ کو اپنی اس کمزوری سے آگاہ کر رہا تھا کہ میں زبانی تقریر کے معاملے میں بالکل پھسڈی واقع ہوا ہوں، حالانکہ ٹوٹا پھوٹا کالم بھی لکھ لیتا ہوں، ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے بھی گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، مزاح خیش مزاح نگار بھی ہوں، اس کے علاوہ تک بندی بھی کر لیتا ہوں، لیکن جب کوئی تقریر کے لیے کہتا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تقریر فی البدیہہ ایکسپریشن کا نام ہے،
اور یوں عام گفتگو بھی اس کی ذیل میں آتی ہے۔ سو اس شعبے میں بھی کئی چھوٹے موجود ہیں۔ اس طرح کے ایک چھوٹے سے میری ملاقات تہران میں بھی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا اور ہم 4 دوسرے دوست ایک سرکاری وفد کا حصہ تھے۔ ہمیں مشکل یہ درپیش تھی کہ فارسی اتنی ہی آتی تھی جتنی چھٹی جماعت میں پڑھی تھی، یعنی یہ تفنگ دو لولاس، یہ دو نالی بندوق ہے، اس کے بعد ہماری فارسی ختم ہو جاتی تھی۔ ہماری یہ مشکل دیکھ کر ہمارے درمیان موجود چھوٹے نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اردو تو مجھے بس واجبی سی آتی ہے، مہارت تو مجھے فارسی میں حاصل ہے۔ یہ سن کر ہمارے سانس میں سانس آئی، یہ آیا اور کہا اگر ایسا ہے تو کسی ایرانی سے پوچھو کہ ہمیں ٹیکسی کہاں سے مل سکتی ہے۔ یہ سن کر اس چھوٹے کے چہرے پر ایک عالمانہ اور فاتحانہ قسم کی مسکراہٹ آئی اور فرمایا یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ چنانچہ ہم نے تعمیل ارشاد میں مؤدب شاگردوں کی طرح ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ذرا دور جا کر موصوف نے ایک ایرانی کو روکا اور جو فارسی بولی وہ یہ تھی کہ آغا عزیزا اینی ٹرانسپورٹ اویلیبل۔ تاہم ان چھوٹوں سے قطع نظر رہبار خطابت کے بڑے بڑے شاہ سوار بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان میں ایک علامہ کمرشل سروس بھی تھے۔ علامہ صاحب ایک مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے اور کسی دینی موضوع پر ایک نہایت پرمغز اور پرجوش تقریر کے دوران بڑی چابک دستی سے شہر میں کھلنے والی کسی نئی دکان یا کسی نئے کاروبار کا اشتہار بھی چلا دیتے تھے جس کا معاوضہ پہلے سے طے ہوتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا نام علامہ کمرشل سروس رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ شہر میں اپنے عہد کی مشہور فلم یکے والی لگی۔ سینما کا مالک علامہ صاحب کے پاس آیا اور کہا علامہ صاحب اس جمعے کو آپ نے اپنے خطبے میں یکے والی کا اشتہار چلانا۔ علامہ صاحب نے اس پر لاہور والا پڑھا لیکن معقول ہدیہ کا سن کر جزاک اللہ کہا۔ پھر اس جمعے کو انہوں نے جو تقریر فرمائی وہ گناہ گاروں کو جہنم میں دیے جانے والے عذاب سے متعلق تھی۔ علامہ صاحب نے جہنم کا اتنا خوفناک نقشہ کھینچا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علامہ نے بتایا کہ جہنمیوں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینکا جائے گا، جب وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا اور ایسا صدیوں تک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ گناہوں کی کثرت سے آپ کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور یوں میری ان باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، چنانچہ آپ یہاں سے سیدھا فلم یکے والی دیکھنے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں مسرت نذیر کے ڈانس بہت اچھے ہیں، سدھیر کی اداکاری بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے 2-2:30 بجے ہی لائن میں جا کھڑا ہونا ہے کیونکہ آپ کو علم ہے فلم بہت رش لے رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے علم تھا کہ میں علامہ کمرشل سروس کے پائے کا خطیب نہیں کہ نازک سے نازک بات بھی پوری مہارت سے کر سکوں، چنانچہ آج کی تقریب میں اظہار خیال کے لیے زبانی تقریر کی بجائے میں نے قلم کا سہارا لیا۔ میں سب سے پہلے چاہیے تو میں کر چکا ہوں، اور اس موقع پر میں اپنے بڑے بھائی ضیاء الحق قاسمی کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج یہ جس مزاحیہ مشاعرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں اس کو رواج دینے والے میرے بھائی جان ضیاء الحق تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے مزاح کو ایک مشن کی طرح اپنی زندگی میں اپنایا اور پوری دنیا میں طنز و مزاح پر مشتمل جو مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں اسے ایک تحریر کی شکل ضیاء الحق قاسمی نے دی تھی۔ بھائی جان ہر طرح کے حالات میں رونے مسورنے پر ہنسنے ہنسانے ہی کو ترجیح دیتے تھے۔ مجھے اس وقت ان کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، خصوصاً ان کا یہ مقولہ کہ اگر آپ اپنی دنیا اچھی چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کا کہا نہ مانیں، اور اگر آخرت عزیز ہے تو مولوی کی باتوں پر کام نہ دھریں۔ بھائی جان کو 10 قسم کی بیماریاں لاحق تھیں جن میں سے ایک ہارٹ ٹربل بھی تھی۔ انہیں پہلا ہارٹ اٹیک لاہور میں میری رہائش گاہ پر ہوا۔ علاج کے دوران ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں ہے تو وہ چپکے سے اپنے بستر سے اٹھے اور 2-3 فرلانگ پیدل چلتے ہوئے کھوکھے تک پہنچے جہاں انہوں نے کھڑے کھڑے 3 سگریٹ نوش جان کیے اور پھر واپسی پر اتنا ہی پینڈا طے کر کے ہسپتال پہنچے اور بستر پر لیٹ گئے۔ اب ڈر گئے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر کمرے میں آیا تو اسے چیک اپ کے لیے کہا۔ ڈاکٹر نے پوری توجہ سے ان کا معائنہ کیا اور آخر میں کہا قاسمی صاحب ماشاءاللہ آج آپ کی حالت کافی بہتر ہے، آپ پرہیز اسی طرح جاری رکھیں۔
میں ذرا اسے مختصر کر رہا ہوں۔ پاکستان میں اور دنیا کے جس ملک میں بھی میں جاتا ہوں وہاں مقیم پاکستانی مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کب بہتر ہوں گے۔ اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ واقعہ یا لطیفہ سن لیں کہ جب دوسری جنگ عظیم نے بہت طول پکڑا اور یورپ کے سب لوگ ایک دوسرے سے یہی سوال پوچھتے تھے کہ حالات کب تک بہتر ہوں گے اور یہ جنگ کب ختم ہوگی، تو برطانوی وزیر اعظم چرچل کے ایک قریبی دوست نے اپنے ایک ہمسائے کو جو روزانہ یہی سوال پوچھتا تھا یقین دلایا کہ وہ چرچل سے پوچھ کر اسے بتائے گا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی۔ چنانچہ اس دوست نے 2-3 مرتبہ چرچل سے ملنے کی کوشش کی، لیکن چرچل کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم ایک دن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چرچل کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چرچل نے سگار سلگایا اور پھر اپنے اس دوست کو مخاطب کر کے کہا، یار ایک بات تو بتاؤ، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ ان دنوں وہ سب لوگ بھی جو حالات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے یہی پوچھتے نظر آتے ہیں کہ یار حالات کب بہتر ہوں گے؟ حالات یقیناً بہتر ہوں گے۔ ہم نے پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک فوجی آمر کو، یہ میرا خیال میں مختصر کروں میں یہ تھوڑا سا، آخر میں آپ کو بس ایک یہ اسی حالات کی خرابی کے حوالے سے اس کو میں کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کو ہر وقت اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا اور کان شائیں شائیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹروں، حکیموں، سنیاسیوں سب سے علاج کرا کے دیکھ لیا مگر رتی بھر افاقہ محسوس نہ ہوا، بلکہ دن بدن ان کی حالت بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ ان کے معالجوں نے بھی مکمل مایوسی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ زندہ رہ سکیں گے۔ یہ سن کر ان صاحب کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا، تاہم انہوں نے سوچا کہ اگر مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ زندگی کو جو دن باقی بچے ہیں وہ بہت اچھی طرح گزارے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یورپ کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا اور درزی کے پاس نئے کپڑے سلانے کے لیے گئے۔ درزی نے ان کی قمیض کا ناپ لیتے ہوئے شاگرد کو کالر کا سائز 17.5 لکھنے کو کہا۔ ان صاحب نے کہا میرے کالر کا سائز 17.5 نہیں 16 ہے۔ جب دونوں طرف سے اس پر اصرار ہوا تو درزی نے انہیں مخاطب کیا اور کہا جناب اگر آپ 17.5 کالر کی بجائے 16 سائز کا کالر ہی پہنتے رہے تو آپ کے کان اسی طرح شائیں شائیں کرتے رہیں گے اور دم اسی طرح گھٹتا رہے گا اور آپ کے معالج آپ کی موت کی اسی طرح پیشین گوئیاں کرتے رہیں گے۔ عزیز طلباء، ہم لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں جو نظام نافذ ہے وہ ہمارے سائز کا نہیں ہے، چنانچہ ہمارے مسیحا ہمارے سائز کا نظام لانے کی بجائے ہماری موت کی پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تشویش میں مبتلا ہونے اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سائز کا نظام لانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا چاہیے۔ ہمیں تشویش میں مبتلا ہونے اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سائز کا نظام لانے کے لیے مسلسل جدوجہد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کی ولادت کے لیے صرف پیر صاحب کا تعویذ کافی نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے موجود ترین نظام وہی ہے جو قائد اعظم نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا، اور یہ نظام جمہوریت ہے جس پر اس دور میں بھی در پردہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا، جب 2-2.5 سال کے لیے کسی جمہوری حکومت کو ہمارے لیے موجود ترین نظام وہی ہے جو قائد اعظم نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا، اور یہ نظام جمہوریت ہے جس پر اس دور میں بھی در پردہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا جب 2-2.5 سال کے لیے کسی جمہوری حکومت کو برسر اقتدار آنے دیا جاتا تھا۔ ہمارے سیاستدانوں میں ایک نہیں 1000 خرابیاں ہیں، مگر اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا، جس کے سبب سیاست اور سیاستدانوں کے رویوں میں وہ پختگی نہیں آ سکی جو ملک میں سیاست کی بنیادیں مضبوط ہونے کی صورت میں آ سکتی تھی۔ اس وقت دنیا میں جو ممالک ہیں ترقی یافتہ اور خوشحال نظر آ رہے ہیں وہ کبھی ہم سے بھی زیادہ خستہ حال تھے، مگر انہوں نے صدیوں تک آمروں، جاگیرداروں اور پادریوں کے ساتھ جنگ کی، اور آج وہ ان مظالموں کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔
आखिर में एक दफ़ा फिर मैं पंजाब कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ जो हमारे इटली से मेहमान आए हैं नसीर मलिक साहब और इहसान कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ से उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत ये थे हमारी आज की इस खूबसूरत तकरीब के सदर ग्रामी जनाब अताउल कासमी, जो अपने खूबसूरत और बड़े तंज़ो-ओ-मज़ा से भरपूर ख्यालात से हमें महसूस करवा रहे थे। कासमी साहब ने बड़े दिल पजीर अंदाज में जो नशर खनी की है, मैं समझता हूँ कि इनका ही अपना एक कमाल है और इसके लिए हम इनके मशहूर हैं कि ये हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और हमें इन खूबसूरत ख्यालात से नवाजा। मुशायरे का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे अगले शायर तशरीफ़ लाएंगे लाहौर से आए हुए जनाब सैयद सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब गाड़ी पार्क कर रहे थे हम बाहर, तो 2-3 लड़के आपस में कुसर फुसर कर रहे थे, मौलवी ना थे भी कम। मैंने कहा कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख। मेरे लिफाफे। एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो, आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़े अंदर जाए अपना काम करें, मेरे ख्यालों में जाए है एक सूरत बदहाली सी, नाजुक सी शक्ली सी, मौजूद सी छोटी हाली सी। इसी तरह कुछ कथा तो बीच बीच में कुछ मौलवी साहब ने साबित कर दिया कि आप लिफाफे को ना देखें। हाँ, वैसे मैं ही अकेला मौलवी नहीं हूँ फैमिली में, मेरे भाई सूफी, अब्बा सूफी है, ये 2 पेरेंट्स है, मेरे घर में 2 साबुन सूफी, घी का डब्बा सूफी है। मेरे घर में तो बिगड़ गए वो मुझसे कल मजाक ही मजाक में, बिगड़ गए वो मुझसे कल मजाक ही मजाक में, कि मैंने क्यों कहा चवल मजाक ही मजाक में, कि मैंने क्यों कहा चवल मजाक ही मजाक में। किसी की एक वाइफ और किसी की एक भी नहीं, आप में से अक्सर की नहीं, किसी की एक वाइफ और किसी की एक भी नहीं, मैं ले उड़ा डबल डबल मजाक ही मजाक। और किसी की एक भी नहीं, मैं ले उड़ा डबल डबल मजाक ही मजाक में, कि मैंने क्यों कहा चवल मजाक ही मजाक। और जो तुमने चुपके आके कान में हऊ किया, जो तुमने चुपके जो तुमने चुपके आके कान में हऊ किया, मेरा तो दिल गया दहल मजाक ही मजाक में, मेरा तो दिल गया दहल मजाक ही मजाक में, मेरा तो दिल गया। और कहा था उसने अज रहे मजाक एक शेर अर्ज किया था, उसने अज रहे मजाक एक शेर अर्ज,
لفظ سنا دی میں نے سب غزل مزاق ہی مزاق میں، سنا دی میں نے سب غزل مزاق ہی مزاق میں، یہ کہہ کے بھوک کی کمی کا عارضہ ہے آج کل، یہ کہہ کے بھوک کی کمی کا عارضہ ہے آج کل، پراٹھے چھے گئی نگل مزاق ہی چھے گئی نگل۔ عید قربان آ رہی ہے، ایک قطعہ پیش ہے کہ بکرا خریدا قربانی کے لیے، مانوں کی وہ دن بیٹھا جھومتا پڑا، بکرا خریدا قربانی کے لیے،